دوستو ساتھیو السلام علیکم، میں ہوں الیاس تری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تھر تھاک۔ آج ہم بات کریں گے ایک مرتبہ پھر حکومت سندھ نے کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے کے نتیجے میں سندھ بھر میں ایک ماہ کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے ماضی میں SOPs پر کتنا عمل ہوا، ایڈمنسٹریشن نے اپنا کیا رول پلے کیا، خصوصی طور پر پولیس انتظامیہ نے اس حوالے سے لاک ڈاؤن اور SOPs پر عمل کرنے کے سلسلے میں اپنا کتنا بھرپور کردار ادا کیا، ہم ان تمام مسائل پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور لوگوں کا جو جینا جیرن ہو گیا ہے، اس صورتحال میں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ایک مرتبہ پھر ٹھیلے پر اور ریڑے پر دہاڑی مزدوری کرنے والے غریب لوگوں کے لیے ایک نیا دھچکا ہوگا، ان کے لیے ایک نئی افسردہ خبر ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار کے سلسلے میں کیا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل تھر تھاک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے حکومت سندھ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ایک ماہ کے لیے 15 مارچ سے 15 اپریل تک سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ رات 10 بجے سے تمام کاروباری مراکز بند کر دیے جائیں گے، ہوٹلوں کے اندر کھانا میسر کرنے کا سلسلہ بھی مکمل طور پر بند رہے گا، عام دکانیں بھی بند رہیں گی اور لوگوں کو زیادہ اکٹھا ہونے پر بھی روکا جائے گا۔ حکومت سندھ نے SOPs اور کورونا وائرس کے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے محکمہ صحت اور سندھ بھر کے تمام اضلاع کی ضلعی ایڈمنسٹریشنز کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ ماضی میں گزشتہ ایک سال کے دوران اسی کورونا وائرس کے سلسلے میں جو لاک ڈاؤنز کے مختلف مرحلے اور سلسلے جاری رہے، اس دوران کیا ہوا ہے، آئیے اس پر غور کریں۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران ضلعی سطح پر سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں خصوصی طور پر بڑے شہروں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور حیدرآباد سمیت سندھ بھر کے مختلف ضلعوں میں ضلعی سطح پر مقرر کردہ پولیس اہلکار لوگوں کو فیسیلیٹ کرنے کے بجائے ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ بنتے گئے ہیں، حتٰیکہ اس قدر کہ وہ اپنی اس سلسلے میں مرضی بھی چلاتے رہے ہیں اور اپنی من مانی بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ چاہیں اس دکان کو بند کر دیں اور وہ چاہیں تو ان کے کھیسے کی خرچی ملنے کے بعد اس دکان کو کھلا رکھ دیں۔ آخر اس سلسلے کو، اس پولیس کے دھندے کو کون روکے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال حکومت سندھ کے سربراہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ہے، ساتھ ساتھ میں پولیس کو کنٹرول کرنے والے سربراہ IG سندھ مشتاق مہر بھی اس سلسلے میں یقینی طور پر غور کریں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کا ایک عجیب قسم کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب لاک ڈاؤن کا مرحلہ قریب آتا ہے، ٹائم قریب آنا شروع ہوتا ہے، تو موٹر سائیکلز پر سوار جو پارٹیاں ہوتی ہیں پولیس کی، خصوصی طور پر وہ مارکیٹ کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے۔
اور ان کا زیادہ تر زور دہاڑی مزدور کرنے والے، ریڑے اور ٹھیلے والے غریب مزدوروں اور ورکرز پر زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جو ان کی کھیسے کی خرچی کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال رکھتے ہیں، ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، انہیں کچھ ٹائم زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس انتہائی مضر صحت اور مضر انسانیت اس بیماری سے بچاؤ کے لیے مل بیٹھ کر ایک قومی فکر اور قومی انداز سے اپنے ملک پاکستان کی ساری جو ایک کمیونٹی ہے، ایک قوم ہے، اس کے نظریے کے تحت سوچیں کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے۔ اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو سندھ کے اندر بھی انتظامات ہوں، اس کے پیچھے ایک فکر، ایک فہم، ایک نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے اور اس بیماری کو اپنے ملک پاکستان سے، اپنے صوبہ سندھ سے نکال باہر پھینکنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ SOPs پر عمل کیا جائے، فاصلہ رکھا جائے ایک دوسرے کے درمیان، سفر میں احتیاط کیا جائے، ماسکس استعمال کیے جائیں اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں، صحت کے اصول ہیں، ان پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ہی ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بیماری کو زیادہ پھیلنے سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اس سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے صحت کی انتظامیہ، حکومت سندھ کے دیگر ارکان، MNAs، MPAs، منسٹرز، ایڈوائزرز اور جو بھی دیگر اس ساری مہم سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جو افسران ہیں، وہ ایک قومی فکر اور سوچ کے تحت جب جدوجہد کریں گے تو ہی ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم چاہیں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ، خصوصی طور پر IG سندھ مشتاق مہر، اس معاملے کو سیریس لیں اور لاک ڈاؤن کی آڑ میں جو بھتہ خوری ہوتی ہے، جو پولیس ایک مافیا کے روپ میں نکل پڑتی ہے مارکیٹس میں اور جسے چاہے اس کا دکان کھلا رکھے اور جسے چاہے اس ٹھیلے ریڑے والے کو گھر روانہ کر دے، جہاں چاہیں وہاں لوگوں کا ایک جمع و غفیر موجود رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور جہاں چاہیں پورے علاقے کو سنسان اور ویران کر دے۔ کم از کم اس ٹرینڈ کو، اس روش کو ختم کرنا ہے تو فوری طور پر اس حوالے سے سیریس ہو کر کے نوٹس لینا پڑے گا۔ ہم بھی لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن جو 10 بجے سے شروع ہوگا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمرشل ایریاز، تقریبات پر بھی پابندی ہوں گی، پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ تو ہماری گزارش ہوگی پبلک سے بھی، عام لوگوں سے بھی، انتظامیہ سے بھی کہ ہم فوری طور پر اس فیصلے پر عمل کریں، لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل کریں اور اپنے بچوں، اپنی قوم، اپنے وطن اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس موذی مرض سے بچانے کے لیے مل بیٹھ کر ایک قومی فکر کے ساتھ